پھر یہ قدموں کی دھول کیسے؟ یہ جنت کی پھول ہے الحمدللہ. لوگوں تو عورتوں کے مرتبے کو سمجھو. عورتوں کو ایک معمولی چیز نہیں ہے جسے کھلونا سمجھ کر کھیل لیا جائے اور اسے پھر توڑ کر پھینک دیا جائے. اہمیت اس کی ہے. نبیوں کی ماں رہی ہے, نبیوں کو اس نے دودھ پلایا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عورت نے جنم دیا ہے. نور خدا ہے, نور خدا ہے. اس نور کو جنم دیا ہے بی بی آمنہ خاتون نے 12 ربیع الاول شریف کو. کتنی اہمیت ہوگی اس عورت کی, کتنا مرتبہ نہیں ہوگا. لیکن آج ہم اپنے سماج میں بڑھتے ہوئے برائی, بے حیائی, بدکرداری, بدعملی کو دیکھتے ہوئے ہمارے سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, شاید سماج کے ٹھیکیداروں پر ان کے کانوں پہ جو تک کے نہیں لگ رہی ہے. آئے دن عائشہ اور راڈھا جلائی جا رہی ہے. سیتا اور مریم کو جہیز کے نام پر نظر آتش کیا جا رہا ہے. عورتیں پھانسیاں لگانے پہ مجبور ہو رہی ہیں. کب یہ سماج کے ٹھیکیدار لوگ بیدار ہوں گے؟ کب یہ سماج کے جاگیردار لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ کیا جواب دیں گے یہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں؟ کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ آخر یہ عورتوں کا اگر مرتبہ گھٹایا گیا ہے تو ہماری سماج کے ہی لوگوں نے تو گھٹایا ہے. تو جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو اپنی بیٹیوں کو مرصع ڈولیوں میں بٹھا کر دلہن بنا کر چین و سکون کی نیند سو سکتے ہیں. لیکن بتاؤ ان غریب بیٹیوں کا آخر جواب دے کون ہوگا؟ کون اس کا حساب چکائے گا؟ اس لیے لوگوں وقت ہے. کیا آپ نہیں دیکھ رہے آج کے ماحول کے حساب سے کہ آپ کے لیے روزانہ ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے؟ آپ سے ہر قسم کے حقوق کو چھیننے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو ملک سے بے دخل کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. آپ کا موب لنچنگ کیا جا رہا ہے طرح طرح کے بہانے بنا کر. قیامت سر پہ کھڑی ہے, موت دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اس کے بعد بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اس کے بعد بھی بے خبری کا جینا ہم جی رہے ہیں. سچ کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ہم یوں ہی برباد کر دیے جائیں گے. لیکن اگر ہم سنبھل گئے تو پھر صبح کا بھٹکا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں. غلام مصطفیٰ کی تو یہ شان رہی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو زمینیں ان کے قدموں کے نیچے سمٹتی چلی جاتی تھی اور ہمارا سیل رواں بڑھتا چلا جاتا تھا. آج تک ہماری بڑھتی ہوئی آبادی پر, ہمارے قافلوں پر دنیا میں کوئی باطل طاقت ہے نہ کوئی باطل حکومت ہے نہ پابندی لگا سکی ہے نہ قیامت تک یہ پابندی لگا سکے گی. لیکن آج ہم مارے جا رہے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے کالے کرتوت کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اب بھی وقت ہے توبہ کرو, اب بھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لو. خدا کی قسم میرا ایمان و یقین اور میرا وجدان کہتا ہے مسلمانوں کہ جس دن تم سجدے خداوندی سے اپنی مسجدوں کو آباد کر کے اپنے رب کو راضی کر لو گے, اس دن میری شان یہ ہوگی کہ اگر ویرانے میں قدم رکھو گے تو ویرانہ دھان کی کھیتی کی طرح لہلہانے لگ جائے گی. ویران جب اگر آبادی سے گزر جاؤ گے تو پوری آبادی ایمان و یقین کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی. جس راستے سے گزرو گے وہ راستہ شاہراہ حیات بن جائے گی اور جہاں بیٹھ جاؤ گے وہ منزل مقصود بن جایا کرے گی. عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول جوڑ میں گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان. مسلمان کوئی معمولی ذات اور معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. مسلمان تو دنیا میں حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, غلامی کے لیے نہیں. اور آج اگر ہم غلامی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے. ورنہ تو اس کی تو شان یہ ہے کہ اگر جدھر نظر اٹھا کے دیکھ لیں کائنات حیات میں انقلاب برپا ہو جائے, صحنِ زندگی میں سویرا نمودار ہو جائے, سامنے زندگی روشن ہو جائے. وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی کچھ نہیں بگڑا. صبح کا بھٹکا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ضرورت ہے
کہ ہم اپنے رب کو رضا کا سامان پیدا کریں. محلے میں مسجد بنے گی، الجھنیں ڈال کر رکاوٹ ہم ڈالیں گے. مسجدیں ویران ہوگی، آپس میں فتنہ و فساد برپا ہم کریں گے. نہ اللہ کے گھر بنانے پہ راضی ہیں، نہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے پہ راضی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے پہ راضی ہیں، نہ نبی پہ درود پڑھنے پہ راضی ہیں. آخر کب تک ایسی زندگی ہماری گزرتی رہے گی؟ کب تک کہ ہم ایسے ویرانوں میں بھٹکتے رہیں گے؟ اس لیے لوگوں، ضرورت ہے کہ ہم سدھر جائیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اپنے رب کی رضا کا سامان پیدا کریں. ورنہ تو پھر ایسے ہی ہم مارے جائیں گے اور پھر ہماری کوئی گنتی نہیں ہوگی، کوئی شمار و قطار ہمارا دنیا میں نہیں رہ جائے گا. آج پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. پوری دنیا میں، صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو ایک الگ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ تھی؟ سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ جب ہندوستان آئے تھے، دلی کے میدان میں آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا تھا. راجہ کو کسی نے خبر کر دیا کہ کوئی بدیسی آیا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہتھیار لے کے آیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہلاکت کے کوئی سامان ہوں گے. اپنی فوجیوں کو بھیج دیا، اپنے فوجیوں کو بھیجا، جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ. کون ہے وہ؟ ان کی فوجیوں نے چاروں طرف سے آ کر کے میدان کا محاصرہ کر لیا. خواجہ غریب نواز، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، قطب الدین مصلی بچھاؤ، ہندوستان کی زمین سجدہ خدا سے محظوظ ہونا چاہیے. بچھاؤ مصلی بچھایا گیا. دیوانوں نے نمازیں پڑھی. ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کا قیام، ان کا قعود، جب سب کچھ کو دیکھا، ان کے نورانی چہرے کو دیکھا، کمانڈر نے، فوجی سپاہیوں نے کہا کہ سر اگر اجازت ہو تو گرفتار کر لیں. کمانڈر نے کہا تھا یہ گرفتار کرنے کی چیز نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ گرفتار کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے. ان کی داڑھی تو ذرا دیکھو کیسے روشن ہے، چہرہ تو دیکھو کتنا چمکدار ہے، پیشانی پہ دیکھو کیسے سجدے کے نشان بنے ہیں. یہ دیکھنے کی چیز ہے، زیارت کی چیز ہے، گرفتار کرنے کی چیز نہیں ہے. بولے ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہتھیار ہوگا؟ بولے چیک کرتے ہیں. قریب گئے، سر جھکا کے آداب کیا، کہا کہ بابا آپ کے جھولے میں کیا ہے؟ کہا دیکھ لو. جھولا پلٹا گیا، مصباح، وضو کے بدھنے، مٹی کے چند ڈھیلے. کہنے لگے بابا آپ کا اٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا مسکرانا کتنا پیارا ہے، بابا آپ کے چہرے کتنے روشن ہیں. آپ جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم میں داخل ہونے کا ایڈمیشن فیس کتنا ہے؟ اس دھرم میں داخل ہونے کے لیے اس کا ایڈمیشن فیس کتنا ہے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے فرمایا اس کی کوئی فیس نہیں، بس زبان اور دل کو 1 کروڑ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اس کی فیس ہے. تمام سپاہیوں نے وہی کلمہ پڑھ لیا.